मैं कहता हूं मदरसे छीन रहे ना, छीन लेना चाहिए, ताकि ये उलमा जब तड़पेंगे, इनकी आंखों से आंसू बरसेंगे ना, तब कौम में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। और मुसलमानों के लिए ये भीख मांगना ना, ये तो हमारा सिंबल बन चुका है, हमारी अलामत, हमारी पहचान बन चुकी है। हत्ता कि अगर कोई गैर कौम का भी इंसान भीख मांगना चाहता है ना, तो मुसलमानों का हुलिया अपनाता है, वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनता है, वो मुसलमानों के रूप में आकर के भीख मांगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इस हुलिये में भीख ज्यादा मिलती है। और अगर तुमने ये अपने हालात नहीं बदले, अपनी नियतें नहीं पाक की, अपना दिल नहीं साफ किया, तो ऐसे मर रहे हो, मर जाओगे, अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी। आप अभी क्या हो ना, आपकी हैसियत एक बोझ की है, मुसलमान अभी बोझ बना हुआ है। और याद रखे मेरे भाई, बोझ अपना सगा बेटा भी हो जाए ना, अपनी औलाद भी अगर बोझ बन जाए, तो घंटे 2 घंटे के बाद उसे भी अपनी गोद से उतार दिया जाता है। तो इसलिए आपको बोझ नहीं बनना है, आपको जरूरत बननी है। बोझ अपनी औलाद बनती है तो औलाद को भी उतार दिया जाता है गोद से, लेकिन जरूरत अगर कोई जानवर भी बन जाए ना, तो जानवर को भी मोहब्बत से पाला जाता है। और हमारे उधर एक जुमला बोलते हैं कि दुधार गाय की एक लात ही सही। अगर गाय दूध देने वाली है तो उसका एक आध लात भी खा लेता है इंसान, लेकिन उसे अपने घर में मोहब्बत से रखता है। तो मुसलमानों, आपको बोझ नहीं बनना है, आपको इस मुल्क के लिए जरूरत बननी है। और जरूरत कैसे बनेंगे? आप इस कौम को दीजिए, आपने कौम को बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। आप देखिए, खुद ज़कात का मसला ले लीजिए। हमारे मुल्क में इस वक्त कम से कम, हालांकि 30-35 करोड़ भी कुछ तादाद बताई जाती है, लेकिन हम कम ही मानते हैं, जिस पर सबका इत्तेफाक है कि इस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहता है। कितने? 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहता है, और मुसलमानों पे ज़कात वाजिब है, फर्ज है, और मुल्क का मुसलमान ज़कात निकालता है। मैं कहता हूं सारे मुसलमान नहीं निकालते हैं, मैं कम से कम मिकदार मानता हूं कि 20 करोड़ में से 1 करोड़ मुसलमान तो ज़कात निकालता है। अब वो कितना निकालता है, एक एवरेज परसेंट अगर मालूम करें, कम से कम माने तो 20 करोड़ मुसलमानों में से जो 1 करोड़ ज़कात निकालने वाले हैं, वो कम से कम 1 लाख, एवरेज परसेंट में बता रहा हूं, कम से कम वो 1 लाख तो बन ही जाता है। अब 1 लाख को आप ज़रब दीजिए 1 करोड़ से, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। कितनी बड़ी रकम बनती है हर साल, इतनी बड़ी रकम मुसलमान दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, यह मुल्क में ही दे रहा है। देने वालों की कमी नहीं है, कमी लेने वालों में है। मुसलमान दे तो रहा है, आप सोचिए कि लगभग 10 करोड़ बनते होंगे, और ज्यादा ही बनता होगा। ये 10-10, 15-15 करोड़ रुपए हर साल के मुसलमानों के, ये कहां चले जाते हैं? ये इतना बड़ा इस्लाम का ये जो है इख्तिसादी सिस्टम है कि आप देखिए, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ज़कात फर्ज हुई थी, 8 सालों के अंदर पूरे मदीना से गरीबी खत्म हो गई थी। तकरीबन 8 सालों के अंदर जब ज़कात का हुक्म आया, ज़कात लेना जब से मेरे नबी ने शुरू किया, 8 सालों के अंदर अंदर मदीने से सारी गरीबी खत्म हो गई। और मुसलमान सैकड़ों सालों से ज़कात दे रहा है, और इतनी भारी रकम में दे रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमानों की गरीबी नहीं खत्म हो रही है। आज का मुसलमान या तो गरीब है, और या तो सड़कों पे, चौराहों पे और सिग्नलों पे खड़े होकर के भीख मांग रहा है। और मुसलमानों के लिए ये भीख मांगना ना, ये तो हमारा सिंबल बन चुका है, हमारी अलामत, हमारी पहचान बन चुकी है। हत्ता कि अगर कोई गैर कौम का भी इंसान भीख मांगना चाहता है ना, तो मुसलमानों का हुलिया अपनाता है, वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनता है, वो मुसलमानों के रूप में आकर के भीख मांगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इस हुलिये में भीख ज्यादा मिलती है। ये गरीबी हमारे दौर से क्यों नहीं खत्म हो रही है?
وہ اس وجہ سے دینے والوں کی کمی نہیں ہے. مسلمان بہت پیسے دے رہا ہے, لیکن جو پیسے لے رہے ہیں نا, ان کے اندر ایمانداری کی کمی ہے. وہ بے ایمان ہو چکے ہیں, وہ حرام کھا رہے ہیں, اور یہ حرام خوریاں کر کے, یہ بے ایمانیاں کر کے, یہ قوم کے پیسے فطرہ زکات کر کے تم سوچ رہے ہو کہ ہم ترقی کر لیں گے. بھول جاؤ اپنی ترقی کے, اور اگر تم نے یہ اپنے حالات نہیں بدلے, اپنی نیتیں نہیں پاک کی, اپنا دل نہیں صاف کیا, تو ایسے مر رہے ہو, مر جاؤ گے. اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی, قدرت کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری. اور تم شکایت کرتے ہو کہ حالات خراب ہیں, تم شکایت کرتے ہو کہ ماحول خراب ہے. یعنی کہ یہ مسلمان اتنے حالات خراب ہو گئے, اور کتنے پیسے ہیں اس کے پاس. آج کہہ رہا ہے کہ ہمارے مدرسوں کو ختم کیا جا رہا ہے, اور ادھر ادھر اب یہ سوشل میڈیا پہ رو رہا ہے. اگر ٹھیک ہے, بڑی معذرت کے ساتھ میرے خیال سے بات بہت لوگوں کو بری لگ سکتی ہے, لیکن آپ سوچئے کہ یہ مدرسے اکا دکا بڑے بڑے مدارس کے علاوہ اتنے سارے مدرسے ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں ہمارے ملک میں, 3 لاکھ سے زیادہ, 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں, لاکھوں لاکھ علماء اور ائمہ ہیں. اتنا سارا سب کچھ ہے, اور اتنے جلسے ہو رہے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ حضرات تو ہیں کہ ان کا ایک قدم جلسے میں ہوتا ہے, دوسرا قدم بھی جب اٹھتا ہے تو جلسے میں پڑتا ہے. دن رات جلسے ہو رہے ہیں, اتنے مدرسے چل رہے ہیں, اتنی مسجدیں چل رہی ہیں, لیکن 98% مسلمان بے نمازی ہے. آج بھی میرے خیال سے اکا دکا لوگ ہوں گے کہ جو سچ ہمیشہ بولتے ہیں, ورنہ 99% مسلمان جھوٹ بول رہا ہے. 99% مسلمان بے ایمان ہے, 99% مسلمان دغاباز ہے, 99% مسلمان نفرتی اپنے دلوں میں اپنے بھائی کے لیے بغض چھپا کے بیٹھا ہے. اتنا سارے مدرسے چل رہے ہیں, اتنی ساری مسجدیں ہیں, اور اتنی عبادت گاہیں, اتنے علماء ہیں, لیکن اسلام کہاں ہے؟ میرے حضور کی شریعت کہاں ہے؟ میرے حضور کا دین کہاں ہے؟ اور پھر کہتے ہو حالات بہت خراب ہیں. اور اتنے سارے مدرسے ہیں, آج جب مدرسوں پہ یہ قانون بنائے جا رہے ہیں, ہمیں اس کا افسوس ہے, لیکن ابھی جب قانون بنے تب تمہاری آنکھ کھلی, اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ اور آج وہ سرکار, مطلب تم لاکھوں لاکھ عرس کر دو, لاکھوں لاکھ قوالیوں میں خرچ کر دو, ایک رات میں 50-50 ہزار کے جلسے کروا ڈالو, اور لاکھوں لاکھ ولیمے کروا ڈالو, ولیموں شادیوں میں خرچ کر ڈالو, اور مدرسہ چلائے سرکار. تمہارے مذہب کے لیے مدرسہ مسجد آباد کرے سرکار. تم اپنے پیسے خرافات میں خرچ کرو, فضول خرچیوں میں اڑاؤ, عیاشیوں میں اڑاؤ, اور مدرسہ چلائے سرکار. یہ کون سا انصاف ہے؟ میں کہتا ہوں مدرسے چھین رہے نا, چھین لینا چاہیے, تاکہ یہ علماء جب تڑپیں گے, ان کی آنکھوں سے آنسو برسیں گے نا, تب قوم میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ. تب قوم میں انقلاب آئے گا. مطلب جو قوم ایک رات میں لاکھوں لاکھ جلسوں میں خرچ کر سکتی ہے ایک مقرر پر, وہ قوم مل کر کے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ اچھا نہیں چلا سکتی؟ آج یہ باتیں سن کر کے کتنی اچھی لگ رہی ہوں گی تمہیں, کہ مطلب بات تو صحیح کہہ رہا ہے مولانا, لیکن تمہیں یہ بات جو اچھی لگ رہی نا, چونکہ میں چیخ رہا ہوں, تمہارے کانوں کے چسکے پورے ہو رہے ہیں اس وجہ سے, ورنہ مجھے پتا ہے اس قوم کی بدحالی اور جو ہے بحثی, ابھی مسجد سے نکل کر کے آپ کو اس کا فرق نہیں پڑے گا, بھول جاؤ گے سب کچھ. ورنہ ہے کوئی سوشل میڈیا پہ ہر کوئی ہمدردی دکھاتا ہے, سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اسلام کے لیے تڑپ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مسلمانوں کے لیے بے چین ہے, لیکن کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں, اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ اپنا ولیمہ مت مناؤ, شادی کفایت میں کر لو, مختصر میں کر لو, اور جو ولیمہ کا خرچہ ہے وہ اپنے نبی کی شریعت پہ خرچ کر دو, اپنے نبی کے دین پہ خرچ کر دو, اپنے نبی کی امت پہ خرچ کر دو, نہیں خرچ کرو گے آپ. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ دولتیں دی ہیں, وہ ہر سال حج کرتے ہیں,
لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوگی. وہ تڑپ تو رہے ہیں کہ ہاں اسلام ماحول ہمارے لیے خراب ہے, حالات بہت خراب ہے, اسلام پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, سازشیں ہو رہی ہیں, وہ تڑپ تو رہے ہیں, لیکن ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ نے ایک حج کر لیا ہے, فرض آپ کا ادا ہو گیا, باقی حج کے پیسے اب اپنی قوم کے بچوں کی پڑھائی پہ خرچ کر دو, کسی غریب کا فیس ادا کر دو. نہیں کرو گے آپ, کیونکہ فیس ادا کرنے سے آپ کا نام نہیں ہوگا. 10 بار حج کر لو گے تو بتاؤ گے سینہ ٹھوک کر کے کہ ہم نے 10 بار حج کیا ہے. تم عیاشوں میں پڑے ہوئے ہو, تمہیں نام چاہیے, تمہیں شہرت چاہیے, تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے اور آسمان سے اللہ کوئی کرشمہ نازل فرمائے اور سارے دشمن ہلاک ہو جائیں. یہ سب تمہاری بدعمالی ہے, اور جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے, اللہ قسم خدا کی کبھی تمہاری حالت نہیں بدلے گا. مسجدیں اب بھی تمہاری ویران پڑی ہوئی ہے, تمہیں کیوں سجدوں کی توفیق نہیں ہوتی ہے؟ تم سے موبائل کیوں نہیں چھوٹ رہا ہے؟ تمہارے دلوں سے یہ آپس میں مسلمانوں کے خلاف جو بغض نفرت تمہارے بھائی کے خلاف بھرا ہوا ہے تمہارے سینوں میں, لیکن تم وہ بغض نہیں نکال رہے ہو. تم وہ انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے اسے ٹھنڈی کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہو. تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہو. تم خود ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ زمانہ ہمارا دشمن ہے اور حالات ہمارے خلاف ہیں. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, بات لمبی ہو گئی ہے, اس کے لیے معذرت, لیکن یاد رکھیں اب ہمیں آپ کو بچانے کے لیے اور دریا پار کرانے کے لیے پھر موسیٰ نہیں آئیں گے. اگر تم میں دم ہے نا تو کہتے ہیں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو, ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. السلام علیکم.